الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج المرأة من بيتها إلا مسترة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت حجاب کا مسئلہ پورے ہندوستان کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ آج حجاب کے سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں مختصر سی گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 جگہ حجاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پردہ نسواں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 آیتوں میں بیان کیا ہے، اور تقریباً 70 احادیث ہیں، قولی اور عملی احادیث، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایام جاہلیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اور آپ کی بعثت سے پہلے جو دور ہے، اس دور کو ایام جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ایام جاہلیت میں پردے کا نظام تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ کچھ شریف گھرانے تھے جہاں پر پردہ ہوتا تھا، ورنہ عام طور سے عورتوں کے اندر بے حیائی اور بے پردگی پائی جاتی تھی۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر قرآن کی آیات نازل کی، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے حکم دیا کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ عورت کا ایک پردہ حجاب بالبیت ہے، یعنی گھر کی چہار دیواری کے ذریعے سے پردہ، اور یہی حقیقی پردہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، گھر میں رہے، اس کا زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزرے۔ اور اس کو بڑے صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جیسے عورتیں بن سور کر باہر نکلا کرتی تھیں، ایسے باہر نہ نکلیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ پتہ چلا عورت کے رہنے کی جگہ اس کا گھر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے وہ ماحول فراہم کیا کہ ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا کہ عورت کا نفقہ ہر حال میں مرد پر واجب ہوتا ہے۔ جب تک وہ بیٹی ہے، اپنے باپ کے ساتھ باپ کے گھر کے اندر رہتی ہے، نکاح نہیں ہوا، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کو کھلائے پلائے۔ بڑی ہو گئی، اس کا نکاح کر دے، اور جب اس کا نکاح ہوا تو نکاح کے بعد
شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کو کھلائے، اور بیوی کو یہ قانونی حق ہے کہ شوہر سے نان و نفقہ کا وہ مطالبہ کرے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی غلام نے نکاح کیا اور نفقہ کی ادائیگی پر وہ قادر نہیں ہے تو نفقہ ادا کرنے کے لیے شوہر کو فروخت کر دیا جائے گا، اس کو بیچ کر بیوی کا نفقہ اور بیوی کا خرچہ دیا جائے گا۔ اگر وہ ماں بن گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، کھانے کمانے لگ گئے، تو بچوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ماں کو کھلائیں۔ کسی بھی حال میں شریعت نے بیٹی کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ کمانے کی ذمہ داری ہر حال میں مرد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کی چہار دیواری کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیں، گھر میں رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی تقاضے ہیں، شرعی اور طبعی تقاضوں کے لیے ان کو گھر سے باہر نکلنے کی شریعت نے اجازت دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اجازت دی تو وہیں پر کچھ قیدیں بھی بڑھا دی کہ ان قیود کے ساتھ آپ کو نکلنا ہے، آزاد ہو کر نہیں نکلنا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھر کے باہر نکلیں تو اپنے اوپر اپنی چادر ڈال کر نکلیں۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، جلباب کے معنی آتے لمبی موٹی چادر کے، کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، چادر ڈال کر نکلیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں پہچانا نہیں جا سکے گا، اور جب کوئی انہیں پہچانے گا نہیں تو کوئی انہیں اذیت بھی نہیں پہنچائے گا، وہ تکلیف سے بھی محفوظ رہیں گی۔ تو شریعت نے اس آیت کریمہ میں پردے کا صاف حکم دیا۔ پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت کہہ رہی ہے جلباب ڈال لیں، کوئی قید نہیں لگائی کہ نقاب کیسا ہونا چاہیے، نقاب کا کلر بھی متعین نہیں فرمایا کہ نقاب کس کلر کا ہونا چاہیے، سفید ہو، کالا ہو یا اور کسی کلر کا ہو، کوئی قید شریعت نے نہیں بیان کی۔ قرآن صاف واضح لفظوں میں کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادر لٹکا لیا کریں۔ چادر لٹکانے کا کیا مطلب ہے اور نقاب کیسا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انصار مدینہ، انصار کی عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں تو وہ کالی موٹی چادریں اپنے سروں پر ڈال لیا کرتی تھیں، اپنے پورے بدن کو ڈھک کر نکلا کرتی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر نکلیں، ان کا پورا بدن ڈھک جائے۔ فرمایا صرف ایک آنکھ کھولنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے تحت عورت ایک آنکھ کھول سکتی ہے، دونوں آنکھ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پردہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج رہا۔ ازواج مطہرات نے بھی پردہ کیا، اور پردے کا اتنا اہتمام ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتی ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے، حج کے سفر کے اندر
جب قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے، ہمارے پاس سے گزرتے، جب وہ ہمارے قریب آتے تو ہمارا چہرہ چونکہ کھلا ہوتا تھا، جب قافلے قریب آتے تو ہم اپنی چادر لٹکا لیا کرتے تھے، اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں اپنے چہروں کا بھی پردہ کیا کرتی تھیں۔ چہرے کا پردہ ضروری ہے، اس لیے کہ چہرہ موضع زینت ہے اور موضع فتنہ بھی ہے، کہ اس کے ذریعے سے فتنے زیادہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بدن کا حسن چہرے کے اندر سمیٹ رکھا ہے۔ اگر چہرہ کھلا ہوگا تو اس کی زیب و زینت ظاہر ہوگی، اور چہرہ ڈھکا ہوگا تو زینت ظاہر نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرات ازواج مطہرات اپنے چہرے کا بھی پردہ کیا کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں اور ایمان والوں کی مائیں ہیں اور بڑی پاکیزہ ہیں۔ اتنی پاکیزہ عورتیں دنیا میں نہ کبھی آئیں نہ کبھی آئیں گی، لیکن وہ بھی پردے کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تمہیں ازواج مطہرات سے، نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، امہات المومنین سے کوئی سامان مانگنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، وہ اپنے گھروں میں ہیں، تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو، بے حجاب ہو کر ان سے نہ مانگو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ اسلام نے پردہ کا جو نظام قائم کیا، اس کے اندر ہر ایک کا نفع ہے۔ ایک صالح معاشرہ پردے کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ مغرب نے تحریک آزادی نسواں کا نعرہ لگایا کہ عورت کو بھی مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے۔ نعرہ تو بڑا دل فریب تھا، اس نعرے نے مغرب کی عورتوں کو دیوانہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس نعرے کے پیچھے ایک بہت بڑی مکاری تھی۔ اسلام یہ چاہتا تھا اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کو کمانے کے لیے باہر نہ نکلنا پڑے۔ عورت کی حیا اور پاک دامنی اسی میں ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہے، گھر کے باہر نہ نکلے۔ مغرب نے یہ اعلان کیا کہ عورتوں کو آزادی حاصل ہے کہ وہ پارک میں گھومیں، جگہ جگہ ہوٹلوں میں جائیں، ریستوران میں جائیں، اور ساری محفلوں کی وہ زینت بنے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب سے یہ نعرہ بلند کیا گیا، اور اس وقت ابھی پوری دنیا کے یورپ ممالک جتنے ہیں، یورپین ممالک، ان سب کا سروے کیجئے، آپ کو خال خال ہی کوئی وزیر اعظم عورت نظر آئے گی۔ جج کہیں پر کم ہی عورتیں ملیں گی۔ عورتوں کو کیا بنایا گیا؟ عورتوں کو سیلز گرل بنایا گیا کہ وہ ڈیوٹی دے رہی ہیں، دکان پہ بیٹھی ہیں، سامان فروخت کر رہی ہیں۔ ہوٹلوں کے اندر بیرا بنایا گیا کہ کھانا پہنچانا ہے، اس کی ذمہ داری۔ کہیں ہوٹلوں میں استقبال کرنے کے لیے ان کو لگایا گیا۔ اس طرح کی ڈیوٹیاں ان سے لی گئیں۔ کہیں انہیں اسٹینو بنایا گیا، سیکریٹری بنایا گیا کہ وہ مرد کے ماتحتی میں کام کر رہی ہیں۔ 8 گھنٹہ وہ ڈیوٹی کرتی ہیں، اور ڈیوٹی کرنے کے بعد جب اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں تو واپس آنے کے بعد دوبارہ پھر گھر پہ کام کرتی ہیں کہ ابھی کھانا پکانا ہے، بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ تو یورپی مردوں نے عورتوں کو مکمل طریقے سے نچوڑ کر رکھ لیا، مکمل طریقے سے ان کو تھکایا، ان کو وصول کیا۔ اور اس آزادی کے نعرے نے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کیا، وہ بے حیائی اور فحاشی کا فتنہ پیدا ہوا کہ پورے یورپ کے اندر حیا نام کی چیز ہی ختم ہو گئی۔ یورپ کے اندر حیا اور پاک دامنی سرے سے ختم ہو گئی، اس کا کوئی وجود نہیں رہا۔ پورے یورپ کے اندر آپ جائیں، گھومیں، یورپی ممالک میں حیادار عورت کو تلاش کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔
عورت بالکل آزاد ہے، ان کے یہاں نکاح نام کی چیز بہت کم ہے، اور اگر نکاح ہوتے ہیں تو بہت جلد طلاق بھی ہو جایا کرتی ہے۔ ہمارے اسلامی ماحول میں، خود ہمارے ہندوستان میں الحمدللہ آج بھی پردے کا نظام رائج ہے، اسی وجہ سے حیا اور پاک دامنی بھی نظر آتی ہے۔ اگر پردہ ختم ہو گیا، حجاب ختم ہو گیا، تو یاد رکھیے اتنا بڑا نقصان ہوگا ملت کا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج جو پاکیزہ نسلیں وجود میں آ رہی ہیں، ان پاکیزہ نسلوں کا وجود بھی مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی آیات کے اندر جگہ جگہ پردوں کی اپیل کیا ہے، ہمیں مخاطب کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یغضوا من ابصارہم، راستہ چلیں تو نگاہ نیچی کر کے چلیں، سامنے کوئی باپردہ خاتون آ جائے تو نگاہ نیچی ہو جائے، کسی عورت کی طرف، نامحرم کی طرف ہماری نگاہ نہ اٹھے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والے مردوں سے جیسے کہا گیا ایسے ایمان والی عورتوں سے بھی کہا گیا کہ ایمان والی خواتین بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن یہی چاہتا ہے کہ ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے، ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے، اور حضرات ازواج مطہرات نے اس کا اہتمام کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات تھیں انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا۔ کسی کا بیٹا شہید ہو جائے، میدان کارزار میں کسی کے جوان بیٹے کی شہادت ہو جائے، ایک ایسے غم کا لمحہ ہوتا ہے جس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں شریعت کے حدود و قیود کی پاسداری کرنا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ ایک خاتون ہیں جن کا بیٹا غزوہ احد کے اندر شہید ہوا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں، انہوں نے چادر لپیٹی، پردے کا اہتمام کیا، اور اہتمام کر کے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اپنے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ بیٹا شہید ہو چکا ہے اور انہیں اس کی خبر بھی مل چکی ہے کہ میرا بیٹا جنگ میں کام آ چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ کسی نے اس حال میں ان کو دیکھا تو کہا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں بھی آپ نے پردے کا اہتمام کیا ہے؟ تو خاتون جنت کہنے لگیں کہ اگر مصیبت میرے بیٹے پر نازل ہوئی ہے تو میری حیا اور پاک دامنی پر تو کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے۔ اگر بیٹا شہید ہو گیا، بیٹا مجھ سے کھو گیا اور بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا، تو کیوں میں اپنی حیا اور پاک دامنی کا سودا میں کیسے کروں؟ اس حال میں بھی انہوں نے پردے کا اہتمام کیا ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں خوشحال رہ کر خوشحالی کے ماحول میں پردے کا اہتمام نہ کریں اور پردے کا اہتمام نہ کرائیں تو یہ بڑی بے غیرتی ہوگی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم جس قصبے میں رہتے ہیں یہاں پر زمانے سے پردے کا ایک مضبوط نظام گھر گھر کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے، پردے کا اہتمام کیا جائے۔ آج حجاب کو لے کر ہندوستان کے اندر جو حالات بن رہے ہیں ظاہر ہے بہت پیچیدہ ہیں اور بہت مشکل ہیں، اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ پردہ یہ لوگ کالجوں میں باقی رکھیں گے۔ حالات مشکل، پریشان کن، ہر آدمی فکر مند ہے کہ ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو کر کالج میں کیسے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دن ہمیں نہ دکھائے کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ہماری بیٹیاں بے پردہ جو ہے تعلیم کے لیے نکلیں، کالج کے اندر جانا ہو تو بے پردہ انہیں جانا پڑے، وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور وقت آئے تو اسلام اور
اور مذہب کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، کہنے کو تو پردہ معمولی چیز ہے، دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہے، لیکن یہ ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے اور اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام نے پردہ کو فرض عین قرار دیا ہے، یہ بالکل فرض ہے۔ اگر مسلمان اس پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو بہت نقصان ہوگا۔ آج بہت سارے شہروں میں اور بہت سارے علاقوں میں، آپ کے قریب اعظم گڑھ کے بالکل قریب آپ جائیے غازی پور، ابھی ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا، پتہ چلا پورا گاؤں مسلمانوں کا اور مشہور گاؤں، پورے گاؤں میں پردے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، تمام عورتیں بے پردہ جا رہی ہیں۔ اگر ہم آزادی کی صورت میں پردے کا اہتمام نہیں کریں گے تو کہیں یہ پردہ ہم سے چھین نہ لیا جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے ماحول کے اندر، اپنے قصبے میں مکمل طریقے سے کوشش کرنا ہے کہ پردے کا خوب اہتمام ہو۔ مبارک پور کے اور ہمارے اپنے خاص لوگوں کو بار بار دیکھا گیا کہ پتہ چلا کہ جب تک قصبے میں ہیں تو پردے کا بڑا اہتمام ہے، ٹرین پر گئے تو پردہ اتر گیا، مبارک پور سے باہر نکلے تو پردہ جو ہے ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ پردہ شرعی پردہ ہے، یہ مذہب کا حصہ ہے، یہاں پر بھی ہے اور مبارک پور کے باہر بھی ہے۔ ہم جہاں بھی رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تہذیب کو بھی باقی و سلامت رکھے، اسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باقی و سلامت رکھے، اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا کر رکھے، اور ہر طرح کی آزادی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔